بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 226 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب المازون سے متعلق پڑھیں گے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الحجر کے بعد کتاب المازون کو شروع کر رہے ہیں. معزون یہ اذن سے ہے، اس کا لغوی معنی ہے اجازت دینا، اور اصطلاحی معنی جیسے کہ کتاب میں آئے گا فق الحجر و اسقاط الحق، پابندی ہٹانے اور اپنے حق کو ساقط کرنے کا نام ہے. مصنف علیہ الرحمہ کتاب الحجر یا حجر کے بعد کتاب المازون کو ذکر فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذن جو ہے وہ اپنے سے پہلے حجر چاہتا ہے، پابندی چاہتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کتاب الحجر کو ذکر کیا اور اب کتاب المازون کو ذکر فرما رہے ہیں. عزیز طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب المازون. الاذن فق الحجر و اسقاط الحق فلا يتوقت ولا يتخصص ويثبت بالسكون إن عبده يبيع ويشتري فإن أذن عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه ويقر بدين وغصب ووديعة ولا يتزوج ولا يزوج مملوكه ولا يكاتب ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه ويحط من الثمن بعيب. یہ کتاب المازون ہے. اذن لغت میں اجازت کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں فق الحجر و اسقاط الحق، پابندی ہٹانا. غلام پر رقیت کی وجہ سے، صبی پر اس کی صبا کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے جو پابندی لگی تھی اس پابندی کو ختم کرنا یہ فق الحجر کہلاتا ہے. و اسقاط الحق، اور حق کو ساقط کرنا یعنی مولا کا اپنے غلام پر جو حق ہوتا ہے یا ولی کا جو بچے پر حق ہوتا ہے اس حق کو ساقط کرنے کا نام. گویا کہ وہ اسقاط الحق یہ فق الحجر کے لیے یا حجر کے لیے تفسیر ہے، یعنی غلام پر یا بچے پر جو پابندی لگی تھی تجارت کی، جو ان کو اجازت نہیں تھی، اس اجازت کو وہ آدمی اجازت ختم کرنا اور ان کو اجازت دے دینا، اور یہ جو ہے فق الحجر یا اسقاط الحق کہلاتا ہے. اس کو اذن کہتے ہیں. فلا يتوقت ولا يتخصص، یہ اسی گزشتہ تعریف پر مصنف علیہ الرحمہ تفریح فرما رہے ہیں. تفریح کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ یہ حق کو ساقط کرنا جو ہے یہ اسقاطات کی قبیل سے ہیں، لہذا جب یہ تصرفات از قبیل اسقاطات ہیں تو یہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں رہے گی اور نہ کسی مکان کے ساتھ مخصوص رہے گی. مثلا مولا نے اگر اپنے غلام سے کہا کہ آپ کو کل تک تجارت کی اجازت ہے، تو اب کل کی یہ قید لغو ہوگی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجارت کی اجازت ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ اپنے اس حق کو واپس نہیں لیتا. تو اس لیے فرماتے ہیں یہ جو پابندی کو ختم کیا ہے لا یتوقت، یہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں رہے گی، اس کو موقت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ولا یتخصص، اگر اس نے اس کو اجازت دے دی کہ بھئی آپ نے فلاں مارکیٹ سے چیز خریدنی ہے، فلاں سے نہیں خریدنی، تو یہ کسی مکان کے ساتھ خاص بھی نہیں ہوگی، لہذا یہ کسی وقت کے ساتھ خاص بھی نہیں ہوگی اور نہ کسی مکان کے ساتھ خاص ہوگی. تو جب مولا اپنے غلام کو یا ولی سبھی کو اجازت دے دے اور وہ کسی وقت یا کسی اس کے ساتھ موقت کر دے، تو کسی مکان کے ساتھ موقت کر دے،
تو یہ وقت کے ساتھ موقت بھی نہیں ہو رہی ہوگی اور کسی مکان کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کے لیے ہر وقت تجارت کرنے کی اجازت ہوگی اور ہر مکان میں تجارت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہاں جب یہ اپنی اجازت واپس لے لیتے ہیں اور دوبارہ ان پر پابندی لگا لیتے ہیں تو وہ پابندی لگانے کا ان کو حق حاصل ہوگا۔ وَيَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ إِنْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تجارت کی اجازت دینا یعنی اذن جس طرح صریح الفاظ سے ہوتی ہے اسی طرح غیر صریح الفاظ سے بھی ممکن ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ غلام یا صبی کسی چیز کی بیع و شراء کر رہا ہے اور اس کی مولا نے یا ولی نے ان کو دیکھا، تو ان کا یہ دیکھنا اور دیکھتے ہوئے خاموش رہنا، ان کو منع نہ کرنا، ان کا یہ خاموشی جو ہے ان کو اس تجارت کی اجازت دینے کی مترادف ہوگی۔ وَيَثْبُتُ، اور یہ اذن ثابت ہو جائے گا بِالسُّكُوتِ مولا کے خاموش رہنے سے، ان رعا عبدہ اگر اس نے دیکھا اپنے غلام کو یبیع کہ وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، ویشتری یا خرید رہا ہے۔ فَإِنْ أَذِنَ عَامًا لَا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مولا نے اپنے غلام کو اذن عام دے دیا، یعنی کسی معین چیز کے خریدنے کے ساتھ اس کی بیع کو یا شراء کو مقید نہ کیا بلکہ مطلقاً اجازت دے دی، تو یہ اذن عام ہو جائے گا اور غلام کو اختیار ہوگا چاہے جو چیز چاہے خریدے، جو چیز چاہے بیچے۔ فَإِنْ أَذِنَ عَامًا، اگر اس نے عام اجازت دے دی، لَا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ کسی معین چیز کی خریداری کی قید نہیں لگائی، یبیع و یشتری، تو اب وہ غلام بیع و شراء کر سکتا ہے، یعنی جو چیز چاہے تو بیچے، جو چیز چاہے تو خریدے۔ عزیز طلبہ، اذن عام کی صورت میں اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ان کل ما هو من توابع التجارة او ضروراتها یملکہ المعزون وما لا فلا، یعنی ہر وہ چیز جو ضروریات تجارت میں سے ہو یا توابع تجارت میں سے ہو تو اس کی بیع و شراء کرنا اس کے لیے جائز ہوگا، اور جو ضروریات یا توابع تجارت میں سے نہ ہو اس کی بیع و شراء کی اجازت بھی اسے نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے جب اس کو اذن عام دیا ہے تو بیع و شراء کی اجازت اس کو ہوگی۔ وَيُوَكِّلُ بِهِمَا، کبھی کبھی بیع و شراء میں وکیل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اب ان دونوں عقود کے انعقاد کے لیے وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ وَيُرْهِنُ، کبھی کبھی تجارت میں کسی چیز کو رہن کے طور پر رکھوانا پڑتا ہے تو یہ رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوا بھی سکتا ہے۔ وَيَرْتَهِنُ، کبھی کبھی کوئی چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھنی پڑتی ہے، قبضہ کرنا پڑتا ہے، تو بطور رہن کی کوئی چیز یہ دوسروں سے لے بھی سکتا ہے۔ وَيَسْتَأْجِرُ وَيُضَارِبُ وَيُوجِرُ نَفْسَهُ، اسی طرح انواع تجارت میں سے یا ضروریات تجارت میں سے کسی چیز کو اجرت پر دینا ہے، اس لیے کہ تجارت کا اصل مقصد وہ نفع حاصل کرنا ہے، تو اجرت پر کسی چیز کو دینا یا لینا یہ بھی انواع تجارت میں سے ہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہوگی۔ وَيُضَارِبُ، اسی طرح کسی شخص کو مضارب بنانا اور اپنا کوئی مال مضاربت پر دینا یہ بھی جائز ہوگا۔ وَيُوجِرُ نَفْسَهُ، بلکہ اپنے نفس کو اجرت پر دینے کے بھی اس کے پاس اختیار ہے، یعنی اپنے آپ کو اگر وہ کسی کا مزدور بن جائے کہ میں ایک مہینہ آپ کے لیے یہاں پر کام کروں گا اور آپ مجھے ماہانہ اتنی تنخواہ دے، تو فرماتے ہیں اس کی بھی اس کو اختیار ہے، اجازت ہے۔ وَيُقِرُّ بِدَيْنٍ، اسی طرح اگر یہ کسی کے لیے دین کا اقرار کر دے تو اس کا یہ اقرار دین بھی درست ہے۔ وَغَصَبٍ، اگر غصب کا اقرار کر دے وہ بھی درست ہے۔ وَوَدِيعَةٍ، اور ودیعت کا اقرار کر لے تو وہ بھی درست ہے، اور ان سب کا تاوان پھر مولا پر آئے گا۔ وَلَا يُتَزَوَّجُ وَلَا يُزَوِّجُ مَمْلُوكَهُ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایسی عقود کا ذکر فرما رہے ہیں جن عقود کا تعلق توابع تجارت یا عین تجارت یا انواع تجارت سے نہیں ہے، تو ایسے عقود کرنے کا اس کو اختیار بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد معزون اگر خود اپنی شادی کرانا چاہے تو شادی کرانے کی اجازت اس کو نہیں، وجہ یہ ہے کہ شادی کرانے میں عورت کو مہر دینا پڑے گا،
عورت کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے جبکہ خود کسی اور کا غلام ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ مولا کی اجازت کے بغیر اس کے لیے کسی سے شادی کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر مولا نے اجازت دے دی ہو صراحتاً تو پھر فرماتے ہیں صورت میں اس کا شادی کرنا یہ درست ہے۔ ولا یزوج مملوکہ، اور اسی طرح اپنے مملوک چاہے غلام ہو یا بندی ہو اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ نکاح میں جو ہے پھر اس کو غلام کا مہر ادا کرنا پڑے گا، باندھی اس کی ملکیت سے چلی جائے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں تو یہ اپنے مملوک کا نکاح وغیرہ نہیں کرا سکتا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ وہ باندھی کا نکاح کروا سکتا ہے، اس لیے کہ باندھی کا نکاح کروانا یہ بھی ایک نوع تجارت میں سے ہے کہ باندھی اپنے ساتھ مہر وغیرہ لے کر آئے گی، لیکن طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انواع تجارت میں سے نہیں ہے، لہذا معذون فی تجارت کو باندھی کے نکاح کروانے کا اختیار نہیں ہوگا، جس طرح کہ اس کو غلام کے نکاح کروانے کا اختیار نہیں۔ ولا یکاتب، اور اسی طرح مکاتب بھی نہیں بنا سکتا، ولا یعتق، اور اسی طرح غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ عقود جو ہے مکاتب بنانا یا عتق کرنا یا کسی کو قرض دینا یا کسی کو ہبہ کرنا یہ انتہاءً تبرعات ہے، اور یہ مالک کا مولا کے اموال میں تبرع اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرماتے ولا یکاتب، یہ کسی کو مکاتب بھی نہیں بنا سکتا، ولا یعتق، اگر اس کا غلام ہے اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، ولا یقرض، اور کسی کو قرض مال بھی نہیں دے سکتا، ولا یہب، اور کسی کو ہبہ وغیرہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہبہ چاہے بلا عوض ہو یا بغیر عوض ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہبہ وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ وَيَهْدِي طَعَامًا يَسِيرًا، ہاں تھوڑا بہت اگر یہ کسی کو ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھلاتا ہے یا کسی کو چائے وغیرہ پلاتا ہے، ٹوکن وغیرہ پلاتا ہے، تو اس کی اس کو اجازت ہوگی۔ وَيَهْدِي طَعَامًا يَسِيرًا، فرماتے تھوڑا بہت اگر کسی کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے، لیکن عبد معزون بڑھ کر جا کر جو ہے شنگریلا ہوٹل میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کو کڑھائیاں کھلائے، بکرے کا گوشت کھلائے وغیرہ ذالک، پیزا وغیرہ کھلائے، تو اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی۔ وَيُضِيفُ مَن يُطْعِمُهُ، اسی طرح جن تجار کے پاس جا کر وہ اس کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، اسی طرح اگر وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ اس کو دکان پر مال کی وصولی کے لیے یا کسی اور مال پہنچانے کے لیے وغیرہ ذالک، تو ان کی مہمان نوازی یہ کر سکتا ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ وَيَحُطُّ مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ، اسی طرح اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ زید مثلا عبد معزون ہے، اس نے کوئی چیز بیچ دی عامر پر 1,00,000 روپے میں، جب وہ عامر اس کو 1,00,000 روپے دے رہا تھا تو اس نے 5,000 کہا کہ بھئی یہ چلو میں نے آپ کے لیے چھوڑ دی ہے، آپ اچھے بندے ہیں، چلو یہ آپ کے ہو گئے، تو یحط من الثمن بعیب، یا اس نے کہا بھئی کہ یہ گاڑی میں آپ پر 1,00,000 روپے میں بیچتا ہوں، گاڑی 1,00,000 روپے پر بیچ دی، بعد میں 1,00,000 روپے جب اس سے لے رہا تھا تو اس نے کہا بھئی آپ کی گاڑی کا تو یہ رنگ اترا ہوا ہے، یہ رنگ اترا ہوا ہے، تو ایپ کی وجہ سے اس نے 5-10 ہزار روپے چھوڑ دیے، تو یہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ وَيَحُطُّ مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ، اور عیب کی وجہ سے ثمن میں سے عبد معزون کمی بھی کر سکتے ہیں، اس کو کمی کرنے کا اختیار ہے۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم نے کتاب المعزون شروع کی۔ کتاب المعزون میں سب سے پہلے ہم نے اذن کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ضابطہ پڑھا کہ فلا یتوقت ولا یتخصص ہو، یہ اذن جو ہے کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اذن جیسے صریح اجازت سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح غیر صریح الفاظ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ بے صریح الفاظ سے جو اذن ثابت ہو، اس میں اس عبد معزون کو کون کون سے کام کرنے کی اجازت ہے، تو اس کے لیے میں نے ضابطہ بتا دیا کہ ان کل ما هو من توابع التجارت و ضروراتها یملکہ المعزون وما لا فلا۔ تفصیل آپ مزید بھی سنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔